لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جنات کا معاشرہ کس طرح کا ہوتا ہے. آپ تو ملاقاتیں کرتے ہیں, آپ تو حاضر بھی کرتے ہیں, یہ دکھتے کس طرح کے ہیں؟ کیا دو آنکھوں کے درمیان جیسے ان کی کوئی تیسری آنکھ ہوتی ہے, ان کے کیا پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں, ان کا رہن سہن, ان کے قبیلے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ یہ ظاہر ہے جس طرح ہم مخلوق ہیں تو یہ بھی تو اس طرح کی مخلوق ہے. دیکھیں مختلف آپ نے کیسا دیکھا ہے؟ بھوت پریت افیت اور گدھیلے, ان کے قبائل ہیں, مختلف قبائل کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے, اور اس میں نیک جنات بھی ہیں اور بد جنات بھی ہیں. تو ان کے کئی تو جنات کچھ اس طرح کی بھی ہوتے ہیں. اچھا, یہ کلام کے پیچھے آتے ہیں, جو بھی کلام پڑھا جاتا ہے. کئیوں کی آنکھیں نہیں ہوتی, بغیر آنکھوں کے ہوتے ہیں, یعنی کہ کوئی دشمنی کے عمل پڑتا ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ اگلا بندہ نیک ہے, بزرگ ہے, کوئی بھی ہے, یہ سیدھا تیر پہ جا کے لگتے ہیں. اس طرح کی پڑھائیاں موجود ہوتی ہیں. اور اس طرح کے بھی اعمال ہوتے ہیں کہ ان کے 14 فٹ کے قد ہوتے ہیں, 15 فٹ کے قد ہوتے ہیں, ہاتھوں میں ڈنڈے بھی ہوتے ہیں کئیوں کے, جو مار دھاڑ کا کام کرتے ہیں. ان کے مختلف قبائل میں فرق ہے, کئی تسخیر کا کام کرتے ہیں, کئی دشمنیوں کا کام کرتے ہیں, کئی جو ہے حفاظت کا کام کرتے ہیں, کئی جو ہے وہ نظر بد کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ ہر کلام کے پیچھے مختلف مخلوق, جس طرح آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو آیت الکرسی کے پیچھے جو ہے حفاظت کی مخلوق ہے, اور سورہ فلق اور سورہ ناس کے پیچھے جو مخلوق ہے وہ اور فرق ہوگی, وہ جادو جنات کا اثر ختم کریں. سورہ مزمل کے پیچھے اور موکلات اور جنات ہوتے ہیں. اور اسی طرح علوی علوم ہے, علوی علوم کے پیچھے جس طرح مندرا ہے, ڈھنکا ہے, ناد علی ہے, چہل کاف ہے, اس کے پیچھے اور طرح کی مخلوقات ہوتی ہیں. تو ہر مخلوق کی تاثیر ہوتی ہے, فرق ہوتا ہے. ان کی حضور والا عمریں کتنی ہوتی ہیں؟ دیکھو عمر 200 سال, 300 سال, 400 سال, کئی 800 سال عمر ہوتی ہے. وہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی لمبی عمریں بنائی ہیں. اب یہ جس طرح انسان کی پیدائش سے پہلے کے ہیں, اسی طرح ان کی افزائش نسل بھی بڑی ہوتی ہے. ایک ایک درخت کے اوپر 1000 2000 10,000 جنات موجود ہوتے ہیں. اچھا. اور آگ سے بنے ہوتے ہیں. ان کی جو ہے اولاد بڑی جلدی بڑھتی ہے, زیادہ ہوتی ہے. تو اسی لیے شرد وفات بھی ہوتی ہے, مرتے بھی ہیں. مرتے بھی ہیں. تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو دفنایا جاتا ہے, کیا کیا جاتا ہے, کیا پروسیس ہوتا ہے؟ ان کا پروسیجر ویسے ہی میں نے کہا کہ جس طرح انسانوں کو سمجھنا ہے ویسے ہی جنات کو سمجھنا. تب پورا ان اہل کتاب بھی ہے نا, ان کے اوپر شریعت بھی تو لاگو ہوئی ہے. کئی جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آئے, مسلمان جنات ہوتے ہیں. ان کا حساب و کتاب ہوگا, جزا اور سزا ہوگی. تو ان کے اوپر شریعت تو نازل ہوئی ہے. جو نیک اعمال کریں گے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جزا دیں گے, اور جو شر کے اعمال کریں گے ان کو ان کی پکڑ آئے گی. تو دنیا میں موجود جنوں انس کا ذکر ہوا ہے, جن اور انس, شیطان ابلیس, اس کو بھی حساب دینا ہے. جنات آگ سے بنے ہوئے. شیطان کہتے ہیں کہ شیطان بھی جنات میں سے تھا, اور اس کا درجہ جب وہ نہیں تھا, جیسے حکم ماننے سے پہلے اس کا درجہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا, تعلیم دیتا تھا. ہر آسمان پہ اس کا نام زاہد, عابد, اس طرح کے نام تھے. لیکن جب اللہ کی بات نہیں مانی, اللہ کی بات کا انکار کیا, پھر اندھا درگاہ ہو گیا. اور پھر جو ابلیسی نظام کے ساتھ جڑے رہیں گے وہ ان کا انجام وہ ہوگا کہ جہنم کی آگ. اور جو بیسیکلی یہ سلسلہ تو وہیں سے شروع ہوا تھا جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, تو سب فرشتوں نے کیا ماسوائے ابلیس کے. اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہوں, تو میں کیونکہ افضل ہوں, میں کیوں اس کو سجدہ کروں, اور میں سجدہ تو صرف اللہ کو کروں گا. تو جس نے بات مانی جن فرشتوں نے, وہ اللہ کے قریب ہو گئے, اور جس نے بات نہیں مانی وہ ابلیسی نظام کا